بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چونکہ ماہ رجب کا آغاز ہے اس لیے میں اس ماہ کے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رجب بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اعمال بہت زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی اور سن لی تو انشاءاللہ جنت میں آپ کو اپنا گھر نظر آئے گا۔ بعض اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ رجب کے مہینے کے فضائل بیان فرمائیں۔ تو فرمایا کہ رجب کے مہینے کی پہلی شب جمعہ کو کبھی نہ بھولنا، کیونکہ اس رات کا نام ملائکہ نے لیلۃ الرغائب رکھا ہے، یعنی رغبتوں والی رات۔ اور یہ رات اس طرح ہے کہ جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی فرشتہ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہتا اور سب کے سب کعبہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ پس خدا ان کی طرف عنایت کی نظر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے ملائکہ، مجھ سے سوال کرو جو بھی مجھ سے چاہتے ہو۔ پس وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ سے ہماری حاجت یہ ہے کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیں جو ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھے اور مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر 2 رکعت میں تھوڑا فاصلہ کرے اور اس فاصلے کے دوران مجھ پر درود پڑھتا رہے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد 1 دفعہ، سورہ قدر 3 دفعہ اور سورہ توحید 12 دفعہ پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر 70 مرتبہ درود بھیجے اور کہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ کرے اور اپنے سجدہ میں 70 دفعہ پڑھے، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، پھر سر اٹھائے اور یہ پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی الاعظم، پھر دوبارہ سجدہ کرے اور پہلے سجدہ والی دعا پڑھے، پھر جب نماز سے فارغ ہو تو اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو مرد یا عورت یہ نماز ادا کریں گے تو اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے ان کے گناہ سمندر کی جھاگ، ریگستان کے ذرات، پہاڑوں کے وزن کے برابر اور درختوں کے پتوں جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ قیامت کے دن 700 آدمیوں کے لیے جو اس کے رشتہ دار ہوں گے اور وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہوں گے، ان کے متعلق شفاعت قبول فرمائے گا۔ پس جب وہ مرنے کے بعد پہلی رات قبر میں جائے گا تو خدا اس کی طرف اس نماز کو مجسم کر کے بھیجے گا، جو خوبصورت اور مسکراتے ہوئے چہرے اور صاف اور میٹھی زبان کے ساتھ آ کر اس سے کہے گی، اے میرے دوست، تجھے بشارت ہو کہ تم نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پائی ہے۔ اور وہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ کہ میں نے تجھ جیسی خوبصورت کوئی شکل آج تک نہیں دیکھی ہے اور تیرے جیسا خوشبو والا آج تک نہیں دیکھا۔ تو وہ کہے گی، اے میرے دوست، میں اس نماز کا ثواب ہوں
جسے تم نے فلاں رات فلاں مہینے اور فلاں شہر میں فلاں سال ادا کیا تھا، میں اس لیے آئی ہوں کہ تیرے حق کو ادا کروں اور تیری تنہائی میں مونس ہو جاؤں اور تیری وحشت کو مٹا دوں۔ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی، پس خوش و خرم رہ کہ خیر و نیکی تجھ سے کبھی دور نہ ہوگی۔ ناظرین، یہ نماز اتنی فضیلت والی ہے کہ انسان کے گناہ جتنے بھی ہوں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سب کی دعاؤں کا طالب اور آپ کے لیے خیر اندیش اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام، انیس رضا کمبر۔ اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔